السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لشکر خراسان کی حدیث مبارکہ اس کے متعلق آج چند اہم ترین نکات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ابھی تک یہی سمجھا جاتا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے ہیں، انہوں نے ایک بیان میں فرمایا کہ پاکستان کی شمالی علاقہ جات اس حدیث خراسان کے نقطہ نگاہ کے اندر آتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی بھی تاریخ دان، محدث، مفکر، مفسر اور حتیٰ کہ اس وقت ہمارے دور کے جو ہمارے معزز قرآن اسٹڈیز کے ماہر ہیں ڈاکٹر عبدالسلام عارف صاحب، انہوں نے بھی اس امکان کو خارج کر دیا ہے کہ پاکستان بھی لشکر خراسان کے دائرہ کار کے اندر آتا ہے۔ لیکن آج میں آپ سب کو دعویٰ کر رہا ہوں اور میں چیلنج کر رہا ہوں تمام دنیا کے تمام علماء کرام کو بھی کہ وہ پاکستان کا لشکر ہی ہے۔ کس انداز میں ہے؟ وہ حدیث مبارکہ جس میں ہم نے یہ تو پڑھا ہے کہ لشکر خراسان سے یہاں سے فوجیں جائیں گی اور وہ بیت المقدس کو آزاد کروائیں گی، ان یہودیوں کی سازشوں کا کلا کما کریں گی۔ اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو خراسان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خراسان کے راستے سے لفظ یہ جہاں مان لیا جائے گا۔ اس راستے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ظاہر سی بات ہے، فضائی راستے پہ ہم نے ایئر اسٹرائک تو وہاں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے وہ علاقہ واگزار کروانا ہے، اور بحری سائڈ سے بھی ہمارے پاس وہ ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ تو موجود نہیں ہیں جن سے ہم اپنی فوج وہاں اتاریں گے اتنی زیادہ مقدار میں، تو ہمیں زمینی فوج ہی وہاں انوائٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس کا اگر راستہ دیکھتے ہیں تو وہ راستہ ہمارا یہی ادھر سے پاکستان سے افغانستان ایران کا راستہ، اور وہاں سے آگے عراق، اور عراق سے پھر مصر، اور پھر اس کے بعد آگے یہ یعنی کہ مصر کے جو سرزمین ہے جو وہ ملتی ہے فلسطین کے ساتھ ہے، یا اس کے بعد اگر جارڈن میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے فلسطین وہ سرحد ملتی ہے فلسطین کے ساتھ، تو وہاں سے ہی انوائٹ کر کے ہم وہاں پہ اپنی فوج داخل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا رکاوٹ بھی اس وقت صرف ایک ہی بنی ہوئی ہے کہ یہی عرب ممالک پاکستان کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہیں، اس پہ بھی ابھی تک کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ وضاحت کرتی ہے کہ یہ راستہ یہ والا اس کا انتخاب فرمایا گیا ہے۔ اب اس میں معاملات آ جاتے ہیں کہ پاکستان ہے، افغانستان ہے یا ایران، یہ تین ممالک مینلی آ جاتے ہیں۔ ان کا ڈکلیئر کیسے کیا جائے گا؟ ایک دوسری حدیث مبارکہ غزوہ ہند والی حدیث مبارکہ اس کو ڈکلیئر کر دیتی ہے، اس پہ کبھی کسی نے فوکس نہیں کیا۔ وہ حدیث مبارکہ کیسے ڈکلیئر کر رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی عالی شان ہے کہ یہ قرب قیامت میں آخر الزمان میں دو لشکر، دو فوجیں، دو گروہ ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا کے اس دور کے سب سے بہترین ترین انسان قرار دیا ہے۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بہترین ترین خوش قسمت ترین انسان ہوں گے، اور اللہ پاک نے جہنم کی آگ ان پہ حرام فرما دی ہے۔ کون سے دو لشکر ہوں گے؟ ایک وہ لشکر جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، اور ایک وہ لشکر جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو پہلے مجھے بتائیے کہ یہ پہلا نقطہ ہندوستان کے خلاف جہاد والا یہ ڈکلیئر نہیں کر رہا کہ کون سا ملک ہوگا؟ مجھے بتائیے ایران، افغانستان، ان دونوں کی آج تک انڈیا کے ساتھ کوئی مڑ بھیڑ، کوئی جنگ یا کوئی تکرار، کوئی گالم گلوچ، کوئی آپس میں ہتھے بکھے کچھ ہوا ہے کبھی؟ نو۔ افغانستان وہ تو ویسے ابھی آپ دیکھ لیں جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا جا کے، یہ دونوں معاملات یہاں سے دیکھو بالکل مائنس ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے جو معاملات ہوتے ہیں اپنی حکمت کاملہ کے بغیر کبھی نہیں فرمایا کرتے، اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ ہی اللہ پاک اصولوں کے پابند ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسے معاملات نہیں ہو سکتے کہ اللہ پاک کسی یہ احسان فراموش قوم کو جن پہ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے احسان فراموشوں پہ، اور افغانیوں کا حالات آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا یہ اسمگلنگ اور یہ دہشت گردی اور یہ انہوں نے باقی جو چیزیں ہیں یہاں پہ، اس میں ان کا کردار کہاں تک ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بعد ایران کی باری آ جاتی ہے۔ ایران بھی اس معاملے سے بالکل خارج امکان ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وضاحت بھی آپ کو دوسری حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ آپ دیکھیں اصفہان ایران کا ہی شہر ہے، ایران کا ہی شہر ہے اصفہان۔ اور جب میں نے اس نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا تو ابھی میں نے اس کی لگاتار تقریباً 1.5 سال سے کافی ڈیپلی ریسرچ کی، تو اصفہان یہ علاقہ جو ہے وہاں پہ اب 10 لاکھ یہودی آباد ہیں ایران میں، اس علاقے میں۔ تو یہ جو معاملہ ہے حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ کوشش تو کرے گا ایران، لیکن یہ فتنہ یہودیوں کا اتنا پھیلا ہوگا کہ یہ چاہنے کے باوجود بھی وہ معاملات کو لیڈ نہیں کر پائیں گے۔
پھر ان کی ایک جو ہے وہ سارے اس ایک کیٹیگری میں، جیسے 5 انگلیاں ہاتھ کے برابر نہیں ہوتی، سارے ایک ہی کیٹیگری میں نہیں آتے. انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، جس غلطی کی وجہ سے یہ اس اعزاز سے محروم ہو گئے ہیں. وہ کیا غلطی کیا تھی؟ یہ 1979 یا 1980 میں انہوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے قبضہ کیا تھا اپنے لحاظ سے، جو بھی ان کے اپنے قائد تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے، اللہ پاک نے کچھ جو حدود قائم کی ہیں، ان حدود کو جب کوئی بھی وائلیٹ کرتا ہے تو اللہ پاک نے واضح انداز میں ان کو پھر فرما دیا، اللہ پاک ان کو پھر ہٹا دیتا ہے. جس میں سب سے پہلے اگر دیکھیں ڈیپلی تو عرب ممالک کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کا ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے، 3 بار فرما دیا. وہ عرب جو اس وقت خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر، یعنی کہ وہ جیسے ایک نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب لے رہے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک روز دیکھتے ہیں، ان کو وہ چوم سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا وہاں پہ وہ جب چاہیں عمرہ کر لیں کتنی ان کو. لیکن جب عربوں کے لیے اللہ پاک نے یہ واضح نشانی نازل فرما دی نا ان کے بارے میں، کہ جب یہ بھی ان معاملات سے روگردانی کریں گے تو اللہ پاک ان کو بھی اس سے ہٹا دیں گے، اس اعزاز سے. ان کو بلکہ کیا فرما دیا ہے کہ ان کے ہلاکت، یعنی کہ فتنے ان کے گھروں سے اس انداز میں اٹھیں گے جس انداز میں آپ شام کو کسی گھر میں چولہا جل رہا ہو تو اسے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہو. تو یہ اس معاملے کی وجہ جب یہ اہل عرب تک گیا تو باقی دنیا کا اوقات تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے. پاکستانی جو بھی ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے جو بھی لیڈران ہیں، باقی سب، آپ سب میں سے میری گزارش یہی ہے، اس نقطہ نگاہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم بھی اس کردار کو اس انداز میں نہیں نبھائیں گے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے، ڈنڈی ماریں گے، تو پھر یہ دیکھ لیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب ملک ہے، وہاں مقدس ترین مقامات اسی جگہ پہ ہیں، جب ان کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آ گئے ہیں تو پھر دوسرے اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو ان کا انجام کیا ہوگا. تو معاملہ کلیئر ہو گیا. افغانستان بھی اس معاملے میں آگے نہیں آ سکتا، اور ایران جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے کہ وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا. اس کی اگر آپ نشانی دیکھنا چاہیں عملی طور پر تو وہ آپ پچھلے 1-1.5 سال کے حالات دیکھ لیں. ابراہیم رئیسی صاحب اور عبداللہ الحیان صاحب، یعنی کہ ان کے صدر صاحب اور ان کے یہ وزیر خارجہ، اللہ پاک ان کو جنرل الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس مکان عطا فرمائے. ان کے دل، ان کا ایمان اللہ پاک جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں آپ اور میں اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. وہ ان کو دیکھیں، انہوں نے کوشش کی ہے اسرائیل کے خلاف، ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. یہ اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں، ان کو بھی ایران میں قتل کیا گیا. یحییٰ سنوار صاحب ہیں، وہ بھی ادھر سے قتل کیا گیا. حزب اللہ کے جو ہیڈ تھے یہ حسن نصر اللہ صاحب، 1990 1992 سے وہ اب تک اس حزب اللہ کو لیڈ کر رہے تھے. کہاں کوئی شخص 30-32 سال 35 سال تک، اور اس میں پھر 3 جنگیں بھی ہوئی ہیں، 2004-06 میں ہوئی ہے غالباً، ایک 14 میں 16 میں بھی ہوئی ہے. وہ انسان آج تک ان کے ہاتھ نہیں لگا، جو شخص 35 سالوں کے اندر ان کے ہاتھ نہیں لگا. وہ کیا، اس کے 14 کمانڈر، اور وہ صرف 9 دنوں میں پورا سب کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا، دنیا سے سب کو ختم کر دیا گیا ایک دم سے. تو یہ نشانات جو ہیں واضح طور پر ہمیں دکھا رہے ہیں. جو اس کو قاسم سلیمانی ہیں، جو بھی ان کے لیڈران اس معاملے میں سامنے آئے ہیں، عملی طور پر ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. یہ بہت بڑی نشانی ڈکلیئر ہے، واضح کر رہی ہے کہ یہ فتنہ جو ہے ان کا کہاں تک پہنچ چکا ہوگا. اس فتنے کی وجہ سے یہ بھی اپنا اس انداز میں کردار ادا نہیں کر پائیں گے. پھر اگلا نقطہ جو آتا ہے وہ ہے پروفیشنل آرمی کا. تو پاکستان کو اللہ پاک نے دیکھ لیجیے اب تک کتنی جنگوں میں سے گزارا ہے عملی طور پر. تو اللہ پاک جو بھی کام کرواتے ہیں پروفیشنل انداز میں اپنے اصول و ضوابط کے تحت ہی کرواتے ہیں. ایسے بیٹھائے کسی انٹرینڈ آرمی کو اللہ پاک کبھی بھی کھڑا نہیں کرنے والے، کیونکہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ وہ بھی دنیا داری کے جو معاملات اصول و ضوابط اللہ پاک اس کو فالو کرتا ہے، اصولوں کو بھی. تو پاکستان کو اللہ پاک نے دیکھے اب تک کتنی جنگوں میں سے گزارا ہے. اور ابھی جو دیکھ لیجئے کہ اب جو پاکستان نے جو سٹرائک کی انڈیا پہ، وہ معاملات تھے پوری دنیا نے، خاص طور پر یہ سب سے پہلے برٹش جریدے نے، اور اس کے بعد اگلے دن ہی امریکن ایک جریدے نے یہ بات بیان فرمائی، اس انداز میں انہوں نے اسٹیٹ کی ہے کہ پاکستان کی آرمی اس وقت اس لیول پہ ہے جو پوری دنیا کی آرمی بھی نہیں. اور انہوں نے اس کی وجہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کی آرمی گزشتہ 20-21 سالوں سے لگاتار حالت جنگ میں ہے. اللہ اکبر. اس کا آپ عملی طور پر مظاہرہ دیکھ لیں. حالت جنگ میں کیا
باہر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہم کھلے طریقے سے آپ لڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہمارے اندر سے ہی ہمیں وہ معاملات کس انداز میں وہ سامنا تھا، ضرب عضب ہے، آپریشن ضرب عضب کے بعد 2-3 اور آپریشن کیے گئے ہیں، کس انداز میں ہمارے 1.5 کے قریب نوجوان شہید ہوئے ہیں. تو یہ تمام تر معاملات اللہ پاک نے، اور پھر اتنی مشکلات کے اندر رکھا ہے نا، تو اللہ پاک یوں سمجھ لیجیے کہ پاکستان کو مزید پروفیشنل آرمی بنایا ہے. پھر ایران کے پاس جو بھی اس وقت ٹیکنالوجی وغیرہ جو کچھ بھی آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں چائنا اور رشیا کی سپورٹ ہے بیک اس کو. اب کیونکہ وہ پابندیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں انہوں نے عالمی استعماری طاقتوں میں، جو خاص پر امریکہ وغیرہ ہے، اس وجہ سے وہ چائنا اور وہ ڈائریکٹلی خود نہیں دے سکتے ان کو چیزوں کو، پابندیوں کو شکار معاملات باقی پہ ہیں، تو پھر وہ ان کو ٹیکنالوجی ڈائریکٹلی یہی دے رہے ہیں ان کو، اور وہ ان کو بنوا رہے ہیں اور اسی سے ظاہر کرواتے ہیں بھی ایران نے یہ بنائی ہے. دیکھیں ایران اب تک ہے کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان تو 1998 میں 8ویں طاقت بن گیا تھا الحمدللہ. تو پاکستان کو اللہ پاک نے دیکھے کس انداز میں وہ ٹریڈس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رکھے ہیں، اور اس کے لیے کیسے تیار کیا ہے. جتنی آپ ڈیفنس وغیرہ دیکھ لیں، کوئی بھی ملک ہے، جیسے خاص طور اگر آپ ایران کو لے لیتے ہیں، تو فائٹر جیٹس خود تو نہیں بنا رہا، لیکن پاکستان کو اللہ پاک نے کیا کیا ہے دیکھیں وہ آپ جس انداز میں کوئی بھی ملک جب خود فائٹر جیٹ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی وہ ورژن نہیں دیا کرتا، کسی ملک کو ایکسپورٹ نہیں کرتا، وہ اس سے ذرا تھوڑا لو ہی رکھتا ہے. تو پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں جی فنڈر 17 اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں ہمارے، آپ اس کے ایک اور اہم چیز دیکھ لیے، 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل والی جو گونج امریکہ سے اٹھی تھی اس ڈونالڈ ٹرمپ کے عہدہ صدارت بیٹھنے کے بعد جنوری کے اندر ہی، تو وہ اس کی گونج کہاں تک پہنچی تھی اور کیا کیا ان کا حال کیا ہوا تھا. 15,000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والا میزائل، یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. اور یہ بات لیک بھی اس ٹائم ہی بار بدلتی ہوتی جب وہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں. یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی وہ بات درمیان میں، ایسے بات درمیان میں لیک ہونے لگے تو پھر تو سارے کے سارے مالک ویسے ہی گئے کام سے ہی. تو یہ ان تمام معاملات جب آپ دیکھتے ہیں، اور پھر ابھی دیکھ لیجیے کہ پاکستان جو ہے 193 میں سے 182 ووٹ لے کے UN کا چیئرمین بھی سلیکٹ ہوا ہے. جب یہ بھکاری ملک ہے، یہ پھٹیچر ہے، معذور ہے، لولا لنگڑا ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، تو یہ پھر وہ کیسے ہو گیا ہے. یہ پورے یورپ نے جو UN کے اندر سلامتی کونسل کے اندر یہ جو پاکستان کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے 193 میں سے 182 ووٹ لے کر، اور انڈیا جو نان پرماننٹ ممبر سلیکٹ ہوتا تھا وہ ہر دفعہ جو ہے وہ چودھری ادھر ایشیا کا بنا ہوا ہے، اس کو تو وہاں پہ کسی نے گھاس نہیں ڈالی، وہ تو ممبر ہی سلیکٹ نہیں ہو پایا، اور پاکستان ممبر کیا سلیکٹ ہوا، اس کو چیئرمین بن گیا الحمدللہ. تو پھر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ آ کے جڑ گیا دوبارہ سے. ایک دم سے معاملات کیا ہوئے، اللہ پاک حکمت کاملہ اور مشیت ازلی کے معاملات ہیں. ان کو سمجھیے، فوکس کیجیے ان کو، آپ کے ذہنوں سے میں اور دماغ میں سکون دوڑے گا انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک کون کون سے انعامات اکرامات عطا فرما رہے ہیں، اور ہم جو ہیں دنیا داری کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان سے فوکس نہیں کر رہے. اللہ پاک ہمارے حق میں جو یہ اس نے سعادتیں نازل فرمائی ہیں، خاص طور پر یہ نوجوان آپ لوگوں کے لیے، کہ ہم سے جو پہلے ہمارے چاہے وہ رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، ہمارے کلاس میٹس تھے، ہمارے بھائی تھے، چھوٹے تھے یا بڑے تھے، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ان کو وفات پائے ان کو موقع نہیں ملا، لیکن ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ہمیں اب تک زندہ رکھا ہوا، ہماری زندگی میں جہاد کا موقع آیا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں زندہ رکھا تو ہمیں بہت بڑی سعادت عطا فرما دی ہے، شہادت کا وہ مقام حاصل کرنے کی سعادت. اور اس کا ایک نقطہ بیان کرنا جا رہا ہوں کہ جو شہید ہوں گے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلیں گے، جہاد کے لیے شہید ہوں گے، اللہ پاک روز قیامت ان کی کرسیاں فرشتوں کے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ لگوائے گا روز قیامت. اللہ اکبر، اس سے بڑی سعادت پیچھے کیا رہ جاتی ہے. شہید واحد ہوں گے جن کو، اور صدیق، ٹھیک ہے، تو ان کی کرسیاں روز قیامت اللہ پاک نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ ان کی نشستیں لگوائیں گے. تو ان معاملات کو سمجھیے اور ان پہ ذرا فوکس کیجیے.